تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں کو حرام کرنے کے احکامات بیان فرمائے، رہبانیت سے نکل کر اور حدود شرعیہ میں دنیا کی زندگی جینے کا طریقہ بتایا، اور پھر اللہ جل شانہ نے ایک بہترین حکم جس کا عام رواج ہے، لوگ بلا سوچے سمجھے جس بات کو مارکیٹوں میں اپنی مجلسوں میں کرتے رہتے ہیں اور اس کی پرواہ تک نہیں ہوتی کہ کیا کچھ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی رہبری فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر پکڑ نہیں فرماتے، لیکن ان قسموں پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے، پکڑ کریں گے جو تم نے تاکید کے ساتھ، عزم اور نیت کے ساتھ قسم کھائی ہو، اور اگر اس قسم کو توڑنا ہے، اس قسم کا کفارہ دینا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا متوسط کھانا جو تم کھاتے ہو وہ کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں نہ ہو سکے تو پھر کیا کہ 3 روزے رکھنا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، جب تم کسی بات کی قسم کھا لو تو اس کے قسم کے بعد وہ چیز استعمال کرنا چاہو تو تمہارے لیے کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، لیکن اپنی قسموں کا لحاظ کیا کرو، اسے یاد رکھا کرو۔ اللہ جل شانہ اسی طرح اپنے احکامات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم قدردانی کرنے والے بنو۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جسے یمین غموس کہتے ہیں، کوئی ماضی میں ایسا کام جو اس نے کیا ہے، غلطی کی ہے، لیکن پھر بھی قسم کھا کر یوں کہے میں نے وہ نہیں کیا، یہ قسم گناہ ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے لیکن گناہ ہے۔ دوسری قسم یمین لغو، ایک آدمی کو کسی نے خبر دی کہ فلاں کام ہو گیا، کہ فلاں چیز اس طرح ہو گئی، جس نے خبر دی اس پر سننے والے نے اعتماد کیا، بھروسہ کیا، اور قسم کھا کر یہ کہہ دیا کہ فلاں کام ایسا ہو گیا، اسے کہتے یمین لغو۔ اس نے ایک مسلمان پہ بھروسہ کر کے، ایک آدمی پہ اعتماد کر کے یہ بات کہی، قسم کے ساتھ کہی، اس پر کفارہ بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں۔ تیسری قسم جس کا ذکر ہے کہ آئندہ کوئی کام کرنے کے بارے میں یا نہ کرنے کے بارے میں آدمی قسم کھا لے اللہ کی، کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ بخاری شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں مجبوری کی حالت میں قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ، اس کے علاوہ کی قسمیں نہ کھاؤ۔ تو آئندہ مستقبل میں
किसी काम के बारे में करने या न करने के बारे में अगर कोई आदमी कसम खा ले तो फिर अगर उसको तोड़ने की ज़रूरत पेश आए तो कसम तोड़े। जैसा कि पहले बयान हो चुका, हलाल चीज़ को हराम कर लिया हो या कोई भी इस तरह का काम कर दिया हो तो उसका कफ़ारा 10 मिस्कीनों को ऐसा खाना, मिन औसत मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीर रक़बा, खाना जो दरमियानी किस्म का हो, जो घर में खाया जाता है, दो वक्त का खाना 10 मिस्कीनों को खिलाए, या उन्हें कपड़ा पहनाए सतर ढकने के बकदर, या फिर गुलाम आज़ाद करे, वो तो है नहीं, तो फिर क्या करे कि 3 रोज़े रखे, अपने कसमों के लिहाज करे। अल्लाह जल्ल शानहू हमें अल्लाह के नाम की अल्लाह के नाम का एहतराम और उसके पास लिहाज रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।